मसीह में तमाम बहन भाइयों को आज की खूबसूरत सुबह का सलाम। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा बाप के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज फिर हमें एक नया दिन बख्शा है। आए अपने सर को खुदा बाप के हुज़ूर में झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक तेरे हुज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारा नजात दहिंदा, हमारा खुदाउन और हमारा फ़िदिया देने वाला, हमारा कफ़ारा देने वाला, हमें मौत में से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल करने वाला खुदावंद है। तेरे हुज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, तूने गुज़री रात गुज़रे याम गुज़रे बरसों में ज़िंदा और सलामत रखा और आज ये फिर मौका दिया कि हम तेरे हुज़ूर में आ सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदा बाप अपने आप को पेश कर सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं खुदा बाप आज की सारी ये हमारी रफ़ाकत जो हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं मेहरबान पाक खुदा जो हमें सुन रहे हैं, मेरे खुदा पाक खुदा हम सबों के लिए आज का दिन, आज का कलाम, आज की ये रफ़ाकत बाइस बरकत हो। अपने बंदा के भी साथ होना, मेरे खुदा पाक खुदा चाहते हैं अपने बंदा को अपना कलाम तरतीब के साथ बयान करने के लिए अल्फाज देना। मेरे पाक खुदा चाहते हैं तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। तो कलाम मुक़द्दस में से खुदा के बंदे के वसीले से हम सीखेंगे, चूँकि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों का ये सवाल है कि हम रोज़ा जो है, चूँकि आज रोज़े का 5वां दिन है, यानी 5वां रोज़ा है, और बहुत सारे बहन भाइयों ने इन दिनों में सवाल किए कि हम किस वक्त रोज़ा रखें और किस वक्त रोज़ा खोलें। कुछ अपने ख़यालात जो है वो बयान करते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर हम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रोज़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवालात हैं टाइम के हवाले से। तो हम खुदा के बंदे के वसीले से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और ज़रूर ऐसी बातें जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है और फिर उन बातों का जो तौल्लुक है वो खुदा के कलाम के साथ हो, तो फिर हमें खुदा के कलाम से ही रहनुमाई लेना चाहिए। रोज़ा जो है ये हमें दुनिया से को रस्म नहीं मिली कि हमने इसको किसी को देख के रखना है, बल्कि जो हमारे ईमान की किताब बाइबल मुकद्दस है, रोज़े का ज़िक्र इसी में पाया जाता है और इसलिए हम रोज़ा रखते हैं या हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये हुक्म खुदा की तरफ से दिया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम रोज़ा रखो। तो अब जैसे कि ये सवाल आया है कि आया बाइबल मुकद्दस में रोज़े का कोई वक़्त मुकर्रर है ताकि हम जब रोज़ा रखें तो उस वक़्त की मुनासबत से रखें और जब खोलें तो भी बाइबल मुकद्दस के वक़्त के मुताबिक खोलें। अक्सर बहुत लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके रोज़े की टाइमिंग क्या है, तो बहुत से लोग खुदा के कलाम से नबल्लद होते हुए कह देते हैं कि साडा कोई टाइम नहीं हैगा, यानी जदों मर्जी यही रोज़ा रख सकने आ ते जदों मर्जी खोल सकने। अब देखना ये है कि खुदा के पाक मुकद्दस कलाम की रोशनी में कि आया जिस खुदा का ये दिया हुआ कलाम है, क्या वो बेटैमा खुदा है? ऐसे फिर हमें लगता है। जब दूसरे मज़हब से या दूसरी कौमों की तरफ से जब ऐसा सवाल किया जाता है और इस तरह का गोलमोल सा जवाब दिया जाता है, तो उनके नज़दीक फिर हमारा जो ईमान है इसकी कोई वक़्त नहीं रहती।
बल्कि हमारे खुदा के बारे में भी वो फिर ऐसे ख्याल रखते हैं जो गैर मुनासिब हैं। भाई इनका खुदा कोई टाइम टेबल का खुदा नहीं है। उस खुदा ने इन्हें रोज़े का हुक्म तो दिया है, लेकिन रोज़े को रखने या रोज़े को खोलने की कोई टाइमिंग नहीं बताई। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि हमारा जो खुदा है, जो आसमानों ज़मीन का पैदा करने वाला खुदा है, वो तो वक्त का खुदा है। यानी हमारा खुदा जो खाल के कुल कायनात है, वो वक्त का खुदा है, वो बेवक्ता खुदा नहीं है। तो सबसे पहले जो खुदा ने ये निज़ाम मुरतब किया है, उसके बारे में बात कर लें कि उसके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा गया है। वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत की हम तलावत करेंगे। ये खुदा के कलाम का जो हिस्सा है हमें ये बताता है कि खुदा के नज़दीक वक़्त की क्या कदर कीमत है। तो हाँ जी, एक आयत को तलावत कीजिएगा। जी, वाइस नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब उसकी आयत नंबर पहली आयत नंबर 1। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त मुकर्रर है। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। अब रोजा जो है ये आसमान के नीचे रहने वाले लोग रखते हैं, आसमान पर रहने वाले लोग रोजा नहीं रखते। ना उनको कोई ऐसा हुक्म दिया गया है कि जो आसमान पर लोग रहते हैं वो रोजा रखें, और आज जो जमीन के नीचे लोग रहते हैं। आमतौर पर मैं यहाँ पे ये भी खुदा का खादम होते हुए आपको बताता चलूं कि आमतौर पर समझा जाता है कि दो जहान असी छोटे छोटे होंदे हाँ ते असी भी यही सुनते आए हाँ कि दोनों ही जहान खुदा दे ने। दोनों जहानों से क्या मुराद है कि एक वो दुनिया जो आसमानी है और एक वो दुनिया जो जमीनी है। एक वो जहां जो आसमान पर बसता है और एक वो जहां जो जमीन के ऊपर बसता है, और इनको कहा जाता है दो जहां। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दो जहान नहीं बल्कि 3 जहान है। ये भी देख लें क्योंकि यहाँ पे लफ्ज जो आया है वो है आसमान के नीचे। तो ये आसमान के नीचे जो है वो एक जहां है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बेशक आज तक हम यही सुनते आए हैं दो जहान, यानी वो दोना जहाना दा वाली खुदा, दोना जहाना दा मालिक खुदा, दोना जहाना नू पैदा करने वाला। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 जहान नहीं बल्कि 3 जहां हैं। आए एक हवाला ले लें, फिर उसके बाद हम इसी बात को जो आज है उसको आगे लेकर चलेंगे और खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। फिलिपियों का खत है, मुकद्दस पौलुस की तरफ से लिखा गया, और इसका 2 बाब और इसकी 10वीं आयत मुबारका में जो लिखा हुआ है, और भाई नवीद के साथ मिलकर हम इस आयत मुबारका की तलावत करेंगे। दूसरा बाब तस्वीर। हाँ जी जी, फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 10। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। आमीन। आमीन। यहाँ पे अगर देखें तो कितनी जहान है,
ایک تو آسمان وہ ایک جہان ہے، Yes. اس کے بعد زمین جو ہے اس کے اوپر بسنے والی جو دنیا ہے یہ دوسرا جہان ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ایک جہان اور بھی ہے، وہ بھی ہے. Yes. اور وہ جہاں ہے زمین کے نیچے عالم روا میں بسنے والی جو روحیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا محض بدن مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. تو ہم کیا پڑھتے ہیں آج؟ ہم جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے خدا کے پاک مقدس کلام کی روشنی میں، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 2 جہان نہیں بلکہ 3 جہان ہے. Yes. یعنی ایک وہ جہان جو آسمان پر بسا ہوا ہے، جہاں خدا ہے، خدا کا تخت ہے، خدا کے فرشتگان ہیں، اور پھر خدا کی دہنی طرف خدا کا بیٹا ہمارا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے، جو 40 دن کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا جب وہ زندہ ہوا، Yes. اور وہیں سے خدا نے اپنے پاک روح کو یعنی پہلے جہاں سے دوسرے جہاں میں بھیج دیا، جو آج تک ان ایمانداروں میں سکونت کرتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں. Yes. تو خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر ایک بات اور ہر ایک کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا کیا ہے جی؟ ایک وقت ہے. اس کا ایک وقت ہے. اب روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ ایدا کوئی وقت نہیں ہے گا، یعنی کوئی گل نہیں جی اسی مسیح لوگ خیر جدو مرضی رکھ لیے تے جدو مرضی اینو کھول لیے. لیکن جب ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اور خدا نے یہ کلام اسی لیے دیا ہے کہ ہم نہ تے آپ کسے پلیکھے دے وچ رہیے تے نہ پوچھنے والے نو کسے پلیکھے دے وچ رکھیے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہر روز محض پڑھے ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور سیکھنا، اور اس کے بعد اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے تاکہ خدا کی برکت ہمیں ملے اور خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو. آئیں حوالے جو بھی آج حوالہ ہم دیکھیں گے وہ اسی مناسبت سے وقت کے تعلق سے دیکھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہے اور ہم بات کر رہے ہیں خدا کی گلیتیوں کے نام مقدس پلوس کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 ہے. چونکہ روزے کا جو تصور ہے ہمیں خدا نے دیا ہے، اور پھر روزہ رکھنے کا حکم بھی ہمیں خدا نے دیا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے جو خدا کے کام ہیں ان پر غور کریں کہ خدا نے جو کام کیے ہیں وہ وقت پر کیے ہیں یا بے وقتے ہی کر دیے ہیں. پڑھیں بھائی جی 4 باب اور 4 آیت کو. یس. گلتیوں کے نام پر رسول کا خط اس کا 4 باب 4 آیت میں یوں مرکوب ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. دیکھیں جی، خدا نے بھیجا ہے اپنے بیٹے کو، تو بھیجا کب ہے؟ جب وقت پورا ہو گیا. نہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی خدا کے بندے نے یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے کہ یسوع مسیح جسم میں آیا، زمین پر آیا ہماری نجات کے لیے، تو اس نے کہا کہ خدا نے اسے بھیجا اور نہ وقت سے پہلے بھیجا اور نہ وقت کے بعد بھیجا، بلکہ مقررہ وقت پر جو خدا نے یسوع مسیح کے لیے وقت ٹھہرا دیا تھا اسی وقت پر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا وقت کا خدا ہے، ہمارا خدا بے وقتہ خدا نہیں ہے. تو جب ہمارا خدا وقت کا خدا ہے تو پھر ہمیں کتنا زیادہ وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم جو ادھر برے صغیر کے لوگ ہیں نا، ہمیں وقت کی قدر کرنا اتنا سکھایا ہی نہیں گیا. ہمیں وقت کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں نہ تو گھر میں سکھایا جاتا ہے اور نہ اتنا باہر، بلکہ جہاں پہ وقت کی پابندی درکار ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم بے وقتے ہی رہتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کلچر کو سامنے نہیں رکھنا، اپنی روز مرہ کی جو لاپرواہیاں ان کو نہیں رکھنا، بلکہ خدا کے کلام پر فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا خدا وقت کا خدا ہے. آئیں ایک اور حوالہ پڑھیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب وقت پورا ہو گیا تو پھر ہی خدا نے بھیجا، نہ وقت پورا ہونے سے پہلے بھیجا نہ وقت گزر جانے کے بعد بھیجا. آئیں ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب. پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو اور اس کے بعد اس کی 14ویں آیت کی تلاوت کریں گے. جی، کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. آمین. یہاں پہ لکھا ہے خدا ابراہیم کے پاس آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ابراہیم کے کوئی سیرا سے بیٹا نہ تھا. سیرا جو تھی وہ بانجھ تھی اور ان کی خواہش تھی کہ خدا ہمیں بھی اولاد سے نوازتا، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد کا وقت ہے وہ تو گزر گیا ہے. اب خدا نے ان سے بات کی ہے اور خدا نے ان سے کہا ہے کہ میں پھر موسم بہار میں تمہارے پاس آؤں گا، اور جب تمہارے پاس آؤں گا تو تب تک کیا ہوا ہوگا، اس وقت تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اب خدا نے وقت دیا ہے، کون سے وقت آنا ہے؟ موسم بہار میں. اب اگر خدا کہے موسم بہار تے آ جاوے موسم خزاں تے پھر ہوئے گا خدا بے وقتا، کیونکہ خدا وقت کا خدا ہے. اور اس نے کہا میں کون سے وقت آؤں گا؟ میں موسم بہار کے وقت آؤں گا. اب چونکہ خدا نے کہا ہے تو جب خدا کہہ دیتا ہے تو خدا اپنے کلام کی جو خود یقین کریں پابندی کرتا ہے، یعنی خدا اپنے کلام کا خود پابند ہوتا ہے، اپنے کلام کو خود پورا کرنے والا خدا ہے. اب 14ویں آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے. کیا لکھا ہے؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ میں موسم بہار میں آؤں گا تیرے بیٹا ہوا ہوگا تو انہوں نے یقین نہ کیا. تو خدا نے ان سے کہا کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اچھا جی، کیڑے وقت جائے گا؟ معین وقت. اس کا مطلب تھا مقررہ وقت. یہ خاص یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، محض موسم بہار میں نہیں بلکہ مقررہ معین وقت پر، آن دا ٹائم اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ مقررہ وقت پر خدا نے کہا میں آؤں گا، نہ تو وقت سے پہلے آؤں گا جو میں نے وقت دیا ہے اور نہ وقت کے بعد آؤں گا. یہاں پہ بھی بیٹے کی بات ہے تو خدا نے معین وقت مقرر کیا ہے. جب یسوع مسیح کے پیدائش کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو ان حوالہ جات سے اور بھی بے شمار بائبل مقدس میں سے ہم
حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا وقت کا خدا ہے، بے وقتہ خدا نہیں ہے۔ تو جب روزے کا تصور خدا نے دیا ہے، روزے کا حکم خدا نے دیا ہے، تو پھر ہمارا روزہ بھی بے وقتہ روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قادر مطلق خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ تو آئیں ذرا پھر آج وہ جو لوگوں کے ایسے کنسپٹ ہیں، ایسے تصور ہیں جنہیں ہم ضعیف تصور کہتے ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے اسی تعلق سے پڑھیں گے۔ کتاب ہے احبار کی اور چیپٹر نمبر اس کا ہے 23، اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 32۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا خدا نے وقت، اور یہ وقت کون سا ہے؟ روزہ رکھنے کا وقت خدا نے بتایا ہے، اور روزہ کھولنے کا وقت بھی خدا نے بتایا ہے۔ ہاں جی پڑھیں جی 32ویں آیت۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اچھا، تو یہ جو یہاں پہ خدا نے روزے کا جب حکم دیا ہے تو بتا دیا ہے کہ روزہ تم نے شروع کب کرنا ہے، اور پھر اس کو افطار کب کرنا ہے، اس کو کھولنا کب ہے۔ تو خدا نے کہا ہے کہ تمہارے روزے رکھنے کا جو وقت ہے وہ ہوگا غروب آفتاب، اصلی شام پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ شام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے کلچر میں بھی، ویسے تو ہم آج کل جب ٹائمنگ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج جو پروگرام ہے وہ شام 4 بجے شروع ہوگا یا 5 بجے شروع ہوگا۔ تو کئی بار سورج جو ہے کتنی دیر بعد، ہم سورج کو وقت لکھتے ہوئے سامنے نہیں رکھتے، لیکن جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شام کسے کہتے ہیں، تو شام کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے شام کا وقت۔ غروب سورج کے وقت کو شام کا وقت کہتے ہیں، اور جو طلوع سورج آفتاب کا وقت ہوتا ہے اسے صبح کا وقت کہتے ہیں۔ اس لیے خدا نے جب روزے کے بارے میں حکم دیا، روزہ رکھنے کا ان کو کہا، تو پھر خدا نے محض یہ نہیں کہا کہ جدو مرضی رکھ لیا کرو، جدو مرضی کھول دیا کرو۔ خدا ہے اور خدا وقت کا خدا ہے۔ تو خدا نے انہیں بتایا کہ تم نے اپنے روزے کا جو آغاز ہے وہ کب کرنا ہے؟ شام کے وقت۔ اور شام کا وقت کون سا ہے؟ غروب آفتاب کا وقت۔ اب ہم روزے کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ جب تک، اور یہ وہ لوگ بھی جو مسیحی نہیں ہیں، جو غیر مسیحی ہیں، وہ بھی جب ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور ضرور ہوتا ہے ایک تجسس ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ جانیں، ان سے بھی کچھ پوچھیں،